آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں گے کہ آپ کو کون سے کھیل بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ کس قسم کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین زندگی کے تمام معاملات کو کور کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام جہاں ہماری روحانی تربیت پر زور دیتا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی بہت خیال رکھتے تھے کہ ان کے ساتھیوں کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہو۔ اس لحاظ سے کھیلوں کا ایسا ہونا بہت ضروری ہے جو ہماری مینٹلی اور فزیکل ہیلتھ دونوں کے معیار پر پورا اترتی ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک طرف کھیل سے ہمارا ذہن فریش ہوتا ہے تو دوسری طرف ہمارے جسم میں چستی اور طاقت پیدا ہونی چاہیے۔ سستی اتنی بری چیز ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے ہمیشہ پناہ مانگی۔ ہمیں بھی ایسی دعائیں پابندی سے صبح و شام پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور و توانا مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک صحت مند فرد اپنی فیملی، اپنی قوم، اپنے ملک اور امت کی بہترین خدمت کر سکتا ہے۔ اللہ نے پوری جماعت میں سے صرف طالوت کو سلیکٹ کیا اور سورہ بقرہ میں اس پر دلیل یہ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے کسی بھی قوم کی ترقی میں اس قوم کے افراد کی صحت کا بہت بڑا کردار ہے۔ فزیکل ہیلتھ میں خوراک کے ساتھ ایکسرسائز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور کھیل ایکسرسائز کا بہترین سورس ہے، کیونکہ کھیلوں کے ذریعے انسان میں ہمت، حوصلہ، چستی، برداشت جیسی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے کھیل زیادہ پسند تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کھیل کو پسند کرتے اور ترجیح دیتے تھے جو بامقصد اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے، اور مثلا نشانہ بازی کھیل کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے تیر، نیزہ، بھالا، پسٹل یا غلیل وغیرہ۔ حدیث میں اس کے بہت سے فضائل ہیں اور یہ بہت باعث اجر و ثواب کھیل ہے۔ آج کل ہمیں بچوں سے سب سے زیادہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ انہیں کسی بھی چیز پر فوکس رکھنا نہیں آتا۔ اس بیماری کا بہترین علاج 2 چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، نمبر 1 نماز سے اور نمبر 2 نشانہ بازی سے۔ نشانہ بازی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے اور یہ سوچ کو سیدھا رکھتی ہے، جس کے ذریعے انسان وقت پر اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ تمام ایکسرسائز میں تیراکی ہیڈ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے اس کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ جسم کو چاق و چوبند رکھتی ہے اور سانس کے لیے یہ سب سے بہترین ایکسرسائز مانی جاتی ہے۔ گھڑ سواری سائنسی ترقی کے بعد اگرچہ یہ سواری اب عام نہیں ہے، لیکن اس کی افادیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے وقتوں میں جہاد کے لیے سواری کو بہت اہتمام کے ساتھ پالا جاتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں پیدل دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ پیدل دوڑ میں صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں۔ دوڑ کے مقابلے میں وہ ہمیشہ جیت جاتے تھے۔ حضرت بلال بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور بعض سے دل لگی کرتے تھے، ہنستے تھے۔ ہاں، جب رات آتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کشتی میں عرب کے ایک مشہور پہلوان رکانہ بہت مشہور تھے۔ رکانہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی ٹھہرائی تو آپ نے اسے کشتی میں بچھاڑ دیا۔ پھر خوراک حاصل کرنے کے لیے حلال جانوروں کا شکار کرنا بھی جائز ہے۔ تمام گیمز بھی جائز ہے جن کے ذریعے تعلیمی مقاصد حاصل ہوں، لیکن آج کی نئی نسل نے یہ سب کھیل چھوڑ کر موبائل پکڑ لیا ہے، جس کے ان گنت نقصانات ہیں۔ گیمز ہوں یا کارٹون، دونوں ہی بچوں کے ذہن کو نیگیٹو بنا رہے ہیں۔ ٹام جیری کے شوقین بچے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایسی ہی مار دھاڑ کرتے ہیں جیسی وہ گیمز اور کارٹون میں دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچوں کو اسکول میں کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب تو وہ کھیل ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور اسلام ان پر حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ ایسے کھیل کھیلتے ہوئے اگر ہم ثواب کی نیت کریں تو ہمیں اس پر اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ بڑھتی ہوئی حرام پرستی کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ کھیل معدوم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہود و نصارہ اپنے بچوں کی تربیت میں ان کھیلوں کو ضرور شامل رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناجائز کھیل کون سے ہیں۔
اسلام انسان کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کی ہدایت دیتا ہے اور کھیل و کود اور لہو و لعب پر مشتمل زندگی کی مذمت کرتا ہے۔ کھیل ایسے ہونے چاہیے کہ دنیا کا فائدہ دیں یا نہ دیں، لیکن کم از کم ہماری آخرت کو خراب کرنے کا باعث نہ بنیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور وہ کھیل جو ہمیں اللہ کی یاد اور اپنے فرائض سے غافل کر دے یا جس کی بنیاد دھوکے اور جھوٹ پر ہو، ناجائز ہے، جیسے کبوتر بازی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے عام کھیل بھی غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں، جیسے اگر کسی جائز کھیل میں بھی دونوں طرف سے شرط لگا دی جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یک طرفہ شرط کے ساتھ جائز تو ہے، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس قسم کے کھیل سے آہستہ آہستہ جوئے کی طرف ترغیب ملتی ہے۔ شطرنج، لوڈو اور تمام الیکٹرانک گیمز جو جوا لگا کر کھیلی جائیں سب حرام ہیں۔ اسی طرح ایسی گیمز جن میں جانوروں یا پرندوں کو لڑایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے مومنین کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مومن فضول باتوں اور چیزوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ شوقیہ اور بے مقصد شکار کرنا، پرندوں یا جانوروں کی جانوں کو ضائع کرنا، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح گیمز کے لیے چند رولز بھی ہیں۔ کھیل غیر شرعی نہ ہو، پردے کا پورا خیال رکھا جائے، ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھا جائے، اعتدال سے کام لیا جائے، کھیل کے دوران نمازیں ضائع نہ ہوں، کھیل کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے، آمین۔